وہ حبیب رب کریم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، مگر آنکھوں میں نہ آیا پانی، منہ سے ایک بار لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسٹرانگ پاکستان کے ساتھ میں ہوں فاروق حسین، آپ کا ہوسٹ۔ آج 9 محرم الحرام ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ 1444 ہجری چل رہا ہے۔ بہت ہی دلخراش واقعہ پیش آیا سن 65 ہجری کے اندر، جب کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ رسول بنی ہاشم کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ یہ جنگ جو تھی، یہ معرکہ جو تھا، یہ واقعہ جو تھا، یہ سانحہ جو تھا، یہ حسینیت اور یزیدیت نہیں تھا، یہ ایک نظریہ تھا۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا صبر و پیکر کی علامت اور یزید کا جبر، ظلم، زیادتی، زبردستی، نشہ، طاقت اور اطراف دمشق کے اوباش لوگوں میں پلے ہوئے ایک شخص کے درمیان واقعہ پیش آیا تھا۔ جب بھی یہ واقعہ پیش آتا ہے تو پاکستان کے اندر اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پہ اور پوری دنیا کے اندر لوگ سبیل لگاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں۔ یہ علامت ہے، یکجہتی ہے اس واقعہ کی جب کہ معصوم بچوں، عورتوں، بزرگوں کو تنے تنہا پیاسا بھوک کے اندر شہید کیا گیا۔ یہ یکجہتی ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں تمام مسلمان کہ لبیک یا حسین، ہم حاضر ہیں۔ وقت گزر گیا، آسمان اور زمین نے، فرشتوں نے، چرند پرند نے وہ واقعہ دیکھا۔ ہم اس وقت موجود نہیں تھے، آج ہم آپ کے ساتھ یکجہتی کرتے ہیں۔ یہ جو نیاز ہے، نظر ہے، یہ جو سبیل ہے، یہ جو کھانا ہے، 9 اور 10 عاشوراء کا روزہ ہے، یہ آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، اور آپ ہی کے وسیلوں سے، آپ کے نانا کے دین کے وسیلے سے ہماری جو بھی استطاعت ہے، ہم جو بھی رزق کھاتے ہیں، یہ آپ ہی کا نمک ہے جو ہم کھا رہے ہیں، اور ہم یکجہتی کرتے ہیں کہ کبھی بھی یزیدیت کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ تا قیامت۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے دوستو، یہ ہر آنے والے سال میں مزید اس میں شائننگ آتی ہے، مزید یہ چمکتا جاتا ہے، اور مزید یہ للکار کر پکار کر کہتا ہے کہ اے لوگو، اے دنیا کے لوگو، امن پسند لوگو، ہمیشہ حسینیت کا ساتھ دینا، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا، کبھی بھی دربار والوں کا، پیسے والوں کا، نشے والوں کا، طاقت والوں کا بھول کر بھی ساتھ نہ دینا، ورنہ یہی انجام ہوگا کہ آج ہر دل روتا ہے کہ اس پیارے نبی جن کے دونوں ہاتھوں میں دونوں جہانوں کی طاقتیں، تاج، اور ان کی اولاد کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ دوستو، یہ سن 65 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ ولید بن عقبہ گورنر مدینہ جو ہے انہیں پیغام بھیجتا ہے کہ آپ حاضر ہوں مدینہ گورنر ہاؤس کے اندر۔ تو حضرت امام حسین جو ہیں وہ بھانپ لیتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، بہرحال تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پہ ولید بن عقبہ نے خط دکھاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے ہیں، اور ان کا بیٹا جو ہے اس نے مسند پر تخت نشین ہوا ہے،
لہٰذا آپ ان کی بیعت کریں۔ وہیں پہ مروان بن حاکم بھی موجود ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ولید بن عقبہ سے کہتے ہیں کہ ایک وہ شخص جس سے میری ملاقات ہے، مدینے میں بھی وہ آیا اور نشے کے اندر وہ دھت رہتا تھا، تو میں اس شخص کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ کہہ کے آپ پلٹتے ہیں۔ مروان بن حاکم کہتا ہے کہ انہیں جانے مت دیں، یہ موقع ہے، اگر یہ یہاں سے چلے گئے تو پھر آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے، انہیں شہید کر دیتے ہیں، انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ یہ بات سن کے حضرت امام حسین ایک دم پلٹتے ہیں اور اس کو للکار کر کہتے ہیں، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں حسین ابن ابی طالب ہوں۔ جب للکار ان کے کانوں تک پہنچتی ہے وہ سہم جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں، اور حضرت امام حسین وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ جا کر اپنی بہن زینب علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اب ہمارا مدینے سے کوچ ہوگا۔ پوچھا جاتا ہے تو بتاتے ہیں کہ یہ معاملات ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ ہوتا ہے، آپ اپنی فیملی کے سمیت حج کا قصد کرتے ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 25 حج کیے تھے۔ آپ نے اس بیعت کو ٹھکرایا تھا جو کہ دمشق اور شام کے اوباش لوگوں کے اندر پلا بڑا ایک شخص تھا۔ آپ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ 8 ذی الحج ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کے روپ میں کچھ قاتل پھیلا دیے گئے ہیں۔ آپ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں اور مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ کرتے ہیں، کیونکہ کوفہ سے بہت سے لوگوں کے خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑی ہستی جو ہیں وہ مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے ہیں اور معاملات کچھ اس طرح کے ہیں۔ خطوط بہت ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی ہستیاں جن میں عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، یہ لوگ آپ کو منع کرتے ہیں کہ کوفی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد محترم کو بھی انہوں نے شہید کر دیا تھا۔ آپ کوفیوں کے خطوط اور ان کی دعوت کا اندازہ لگانے کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں کہ وہاں پہ اندازہ کریں کہ کیا معاملات ہیں۔ مسلم بن عقیل جب وہاں جاتے ہیں، کوفی انہیں بیعت کے لیے آمادہ کرتے ہیں اور ان کی بیعت کرتے ہیں۔ اتنے میں یزید ابن زیاد کو گورنر مقرر کر دیتا ہے کوفہ کا، جو کہ ایک بہت ہی ظالم اور جابر قسم کا شخص تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سلام جب پھیرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پیچھے ان کے کوئی بھی نہیں ہے۔ ڈر، ظلم اور زیادتی کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں اور اپنی بیعت جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل کو ابن زیاد گرفتار کر کے ظلم و زیادتی کر کے قلعے کی دیوار سے نیچے پھینک دیتا ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی شہادت کی حضرت امام حسین کو خبر ملتی ہے تو وہ سوچ میں گم ہو جاتے ہیں۔ بہت لوگ انہیں سمجھاتے ہیں کہ آپ آگے کا سفر نہ کریں، آپ کے ساتھ بچے ہیں، عورتیں ہیں، آپ سوچ بچار بہت لمبی کرتے ہیں، لیکن فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے آگے جائیں گے۔ جب آپ آگے جاتے ہیں، 22,000 کی فوج جو ہے وہ آپ کے پیش نظر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ آپ کے ساتھ مل بھی جاتے ہیں، جن میں حر علیہ السلام اور ان کے بیٹے ساتھی مل جاتے ہیں، لیکن باقی لوگوں کے ساتھ آپ کا معرکہ ہوتا ہے۔ بہت سی حدیثوں میں، بہت سی روایات کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین کو ان کی شہادت کی خبر پہلے ہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دفعہ اس بات کا عندیہ دیا تھا، لہٰذا سمجھ جاتے ہیں کہ یہی میری مقتل گاہ ہے، یہی وہ سفر ہے جہاں پہ جا کر مجھے اپنی اور اپنے خاندان کی شہادت پیش کرنی ہے۔ یہ وہی اقبال نے جو فرمایا تھا کہ ابتدا ہے اسماعیل اور انتہا حسین ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دی تھی، لیکن
وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ دمبے کو اللہ تعالیٰ نے رکھ کے ان کی جان بخش دی، اور رہتی دنیا تک ایک پریسیڈنٹ قائم کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فزیکلی قربانی دے کر اس کی انتہا کر دی۔ صحیح فرمایا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دوستو، آج یہ واقعہ چیخ چیخ کر، پکار کر ہماری آئلی زندگیوں، کاروباری زندگیوں اور ہمارے گرد و نواح کی زندگیوں میں یہ رہتی دنیا تک، قیامت تک یہ ایک لائن کھینچتا ہے حق اور باطل کی۔ ہم لاکھ گناہ گار ہوں، یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں اس طرف لے کر آتا ہے کہ اگر ہم نے اسٹرانگ پاکستان، اسٹرانگ امت مسلمہ بنانی ہے تو ہمیں حق کا ساتھ دینا ہوگا۔ آج بندہ بندہ، بچہ بچہ، کریا کریا، کوچا کوچا، نگری نگری، شہر شہر، عاشوراء کے دنوں میں جس طریقے سے اتحاد ہے، اسی طرح اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے۔ اس شخص کی بیعت کی ضرورت ہے جو نجات دہندہ ہو، جو حق بات کہتا ہو، جو سچ کی طرف لے کے جاتا ہو۔ ہمیں بچنا ہے جھوٹے لوگوں سے، اپنی صفوں میں چھپے ہوئے خونخوار درندوں سے، اور ہماری صفوں کے اندر جو جڑیں کاٹنے والے لوگ ہیں ان سے ہمیں صاف اور پاک رہنا۔ امید ہے آج کی یہ کاوش، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، دین پہ قائم رہیں۔